بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ ٹائم ایک ٹاپک ڈسکس کیا تھا، اسے کہتے ہیں اریکٹائل ڈسفنکشن، عضو تناسل یا نفس میں تناؤ کی کمی لانا، تناؤ میں کمی کا واقعہ ہونا یا نفس کا کھڑا نہ ہو پانا، صحیح طریقے سے ہمت نہ پکڑنا۔ یہ ایک مطلب نہ اردو میں کہا جاتا ہے اور انگلش میں کہا جاتا ہے اریکٹائل ڈسفنکشن۔ اب یہ تو میں نے بیماری پیچھے ڈسکس کی تھی کہ کس وجہ سے ہوتا ہے، کون سی بیماری کراتی ہے، یہ تو سارا کچھ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں مطلب نا بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا۔ اب اس کا علاج کیا ہے، یہ کیوں ہو پاتا ہے، اریکٹائل ڈسفنکشن ہوتا ہے تو اب اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے؟ اس کے لیے نا مختلف اسٹڈیاں ہیں، مختلف کتابوں سے نالج اکٹھا کر کے، مختلف آرٹیکل ریسرچز، ان چیزوں سے دیکھ کے پڑھ کے سارا کچھ ایک نچوڑ اسٹڈی میں نے کی، اس کے مطابق میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا۔ اب ہوتا یہ ہے، اس میں اریکٹائل ڈسفنکشن میں ایک گروپ آف کلاس میڈیسن کی جو ایک گروپ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک کامن سی گولی جو ہر جگہ پہ، ہر میڈیکل سٹور پہ کسی کے مشورے کے اوپر میڈیکل سٹور والے کو کہہ کے کہ یار میں نے اپنے پارٹنر کو آج ملنا ہے، اپنے مسز کو، وائف کو ملنا ہے، تو میرے نفس میں تناؤ اتنا نہیں ہوتا، میں کچھ کر نہیں پاتا، تو مجھے گولی چاہیے، وہ گولی دے دیتا ہے۔ وہ ایک سادہ سی گولی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں وائگرا۔ ایک وائگرا نام کی سادہ سی گولی کو وہ دے دیتا ہے، تو وہ سادہ سی گولی لے کے آ جاتا ہے۔ اسے یہ نہیں پتا کہ کتنی ڈوز میں کھانی ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو کتنی دیر تک اس کا اثر، یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ بس ایک سادہ سی گولی تھی، اس کو لے آیا اور کھا لی اور اپنا کام کیا، یہ نہیں پتا کہ اس نے بعد میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بنا کے لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک ڈیٹیل اسٹڈی کی۔ اب اس میں گروپ آف میڈیسن ہے سلڈینافل، جو وائگرا نام کی گولی ہوتی ہے، اس کا فارمولہ ہوتا ہے سلڈینافل، اسی طرح ٹیڈالافل، ایونافل، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک اس طرح کی گروپ آف میڈیسن ہے۔ اب جو میجر کامن ہے نا وہ سلڈینافل اور ٹیڈالافل ہیں، جو ہر جگہ پہ ملتی ہیں۔ اب یہ کام کیسے کرتی ہیں، ان کا ایکشن کیا ہے، کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے جسم میں نا ایک انزائم پڑا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں PDE5 انہیبیٹر، فاسفوڈائی ایسٹریز، ٹھیک ہے، انہیبیٹر۔ اب یہ کیا کرتا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ ہمارے نفس میں تناؤ جو ہونا ہوتا ہے نا، جو مطلب ہمارے نفس میں کھڑا ہونا ہوتا ہے، وہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک انزائم ہے جو ہمارے نفس میں تناؤ کو نہیں لانا چاہتا۔ ہمارا نفس اگر کھڑا ہونا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ PDE5 اس پر اتنا ایک گندا اثر کرتا ہے کہ ہمارے نفس کو کھڑا نہیں ہونے دیتا۔ اب یہ دوائیاں اس کے خلاف دی جاتی ہیں تاکہ یہ PDE5 کو مطلب جو نکلنا ہے جسم سے نا، یہ نہ نکل سکے اور اس کو روکا جائے اور نفس کو تناؤ میں لایا جائے۔ اسی طرح ایک انزائم اور انزائم جس میں سیل اثر کرتے ہیں، نائٹرک آکسائڈ ہے، جو ایک انزائم کو پر افیکٹ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں سائکلک GMP، سائکلک GMP۔ اب سائکلک GMP نے کیا ہونا ہوتا ہے، سائکلک GMP ہمارے مطلب نا جو نفس ہوتا ہے نا جسم کا، اس کے اندر کھڑا ہونا یا اس کے تناؤ میں اضافہ کرتا ہے، تناؤ کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے نفس کو، یہ سائکلک GMP۔ اب فاسفوڈائی ایسٹریز نے کیا کرنا ہے، جب جسم سے نکلنا ہے، وہ جو PDE5 انہیبیٹر ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جسم سے نکل کے نفس کے اوپر جو ہمارے جسم میں سائکلک GMP پڑا ہوا ہے، اس کو توڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ کس نے، فاسفوڈائی ایسٹریز انہیبیٹر PDE5 نے CGMP کو توڑنا ہے۔ جب یہ CGMP کو توڑے گا، اب CGMP کا میں نے پہلے بتایا کہ کیا کام تھا، وہ نفس کو طاقت دیتا ہے، نفس کو کھڑا کرتا ہے، نفس میں تناؤ لاتا ہے۔ لیکن PDE5 نے اس CGMP کو توڑنا ہے تاکہ یہ نفس کو تناؤ نہ دے، نفس میں مطلب نہ کھڑا پن کم ہو جائے، ختم ہو جائے، یہ ڈاؤن چلا جائے نفس۔ اب یہ دوائیاں کیا کرتی ہیں، یہ دوائیاں میں نے ابھی بتایا کہ PDE5 کو
مطلب نہ روکتی ہیں تاکہ وہ CGMP کو نہ توڑے، اور یہ تناؤ میں تیزی لاتی ہیں۔ یہ کیسے تیزی لاتی ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں، یہ ہڈیوں جو ہماری رگیں ہوتی ہیں نا، جو جسے نسیں کہا جاتا ہے، ویسل کہا جاتا ہے، رگیں کہا جاتا ہے، اس کو کھولتی ہیں یہ دوائیاں، اس کو کھولتی ہیں۔ اب رگوں کا سائز اگر اتنا ہے تو جب اس کو یہ کھولتی ہیں تو اس میں خون کی سپلائی کو اتنا زیادہ تیز کر دیتی ہیں کہ خون کی سپلائی بہت ہی زیادہ ہونے لگ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب خون بہت زیادہ ہمارے نفس کے اندر آتا ہے تو نفس کی رگیں پھول جاتی ہیں، تو وہ اتنا ایک تناؤ زیادہ تیز کرتی ہیں جس سے نفس بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، فل تناؤ میں آ جاتا ہے۔ یہ ان دوائیوں کا کام ہے۔ اب یہ دوائیاں آئی کہاں سے، کیسے پتہ چلا؟ کچھ ڈاکٹرز وغیرہ جو اسٹڈی کر رہے تھے دل کے مریضوں کے اوپر، بلڈ پریشر کے مریضوں کے اوپر، اب ہوا کیا، ان کو یہ دوائی دے رہے تھے کہ تاکہ یہ ان کا BP کم کر سکیں، ان کے دل کی کو مطلب نہ دل کے اوپر جو بلڈ پریشر کی وجہ سے کھنچاؤ ہو رہا تھا یا خون کی وجہ سے ہو رہا تھا یا دل کے پٹھوں کے اوپر اثر آ رہا تھا، تو یہ اس کو آرام دیں، ان کے BP کو کم کیا جائے۔ تو ہوا یہ کہ اچھے خاصے مریضوں میں یہ کیا BP اور دل کے مریضوں کو تو سکون ملنے لگ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نفس کو اتنا زیادہ تناؤ دینے لگ گئی، نفس سیدھا کھڑا ہونے لگ گیا۔ تو مریضوں نے اکثر آ کے ان کو بتایا، ڈاکٹر صاحبان کو، کہ اس طرح کی وجوہات ہو رہی ہیں۔ تو پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سٹڈی بعد میں کی گئی، تو یہ اچانک ہی دریافت ہوئی دوائیاں۔ اب ان کے دوائیوں کے جو یہ تو ایک فائدے تھے کہ یہ فائدے ہیں۔ اب جو سلڈینافل ہے، جو وائگرا ہے، اب اس کی جو ڈوز ہے وہ ہے 25 ملی گرام سے لے کر 100 ملی گرام تک۔ ہمیشہ کم ڈوز سے شروع ہونا چاہیے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ کم ڈوز سے شروع ہونا چاہیے۔ آپ زیادہ ڈوز سے شروع ہوں گے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ٹیڈالافل کی جو ڈوز ہوتی ہے وہ 2.5 ملی گرام سے 20 ملی گرام تک ہوتی ہے۔ اب یہ تو تھے ان دوائیوں کے فائدے کہ یہ کیسے استعمال کرتی ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ کیسے تناؤ لاتی ہیں۔ اب ان کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے؟ کچھ نارمل سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے، کچھ ہوتے ہیں بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ۔ اب جو نارمل سائیڈ ایفیکٹ ہے نا، ان میں یہ سر درد، یہ دوائیاں سر درد بہت زیادہ کراتی ہیں، پورے جسم میں، ٹانگوں میں، پنڈلیوں میں، ہاتھوں میں، کمر میں درد کراتی ہیں۔ ناک کو ہر وقت یہ ناک، اکثر آ کے مریض کہتے ہیں کہ انہاں دی گولیاں نال کھان نال نا نک بند ہو جاتا ہے، یہ ناک کے اندر نیزل کنجیشن کراتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آنکھوں کے اندر بینائی میں کمی لاتی ہیں، دھندلا پن محسوس کراتی ہیں۔ یہ تھے اس کے ایک چھوٹے سائیڈ ایفیکٹ، جسے عام سائیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے، کامن سائیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ اب جو ڈینجرس قسم کے، جو خطرناک قسم کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ان دوائیوں کا جو دوائیوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے، وہ غلط استعمال کیسے ہوتا ہے، غلط طریقے سے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اب اکثر لوگ 3 گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کس طرح سے وہ 3 گولیاں غلط استعمال کر لی ہیں، حالانکہ 1.5 گولی کھانے سے یا گولی کا تیسرا حصہ کھانے سے بھی اتنا ایک ان کی باڈی کو یا ان کے نفس کو، ان کے عضو کو اتنا ایک تناؤ مل جانا تھا جتنا انہوں نے 3 گولیاں کھا لی۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ بتانے والا کوئی نہیں، سمجھانے والا کوئی نہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ شرم کیا جاتا ہے، پوچھا نہیں جاتا، بس غلط مشورہ لے لیا جاتا ہے، یا میڈیکل سٹور والے سے جا کے لے لی جاتی ہے، یا کسی کے مشورے جب پہ چل لیتے ہیں۔ ہم اپنی بات بتانے سے بھی کتراتے ہیں، شرماتے ہیں، یہ نہیں بتاتے کہ یار مجھے یہ مسئلہ ہے، میرا مسئلہ کسی طریقے سے حل ہو جائے، بس وہ غلط پہ سے غلط استعمال کرتے جاتے ہیں۔ اب 3 گولیاں کھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ ہائی ڈوز ہو جاتی ہے۔ ہائی ڈوز جب ہو جاتی ہے تو پھر کیا مسئلہ بنتا ہے؟ ایک میڈیکل میں ایک ٹرم ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے پریاپیزم۔ ہائی ڈوز کھانے سے ایک بندے کو جب اس نے 3 گولیاں کھا لی ہیں، اس کا نفس اتنا زیادہ تناؤ میں آ گیا ہے کہ وہ ڈسچارج بھی ہو گیا ہے، پھر بھی 3-4 گھنٹے تک وہ تناؤ اس کا ختم نہیں ہوا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کا جو پینس اگر
3-4 घंटे से नहीं बैठ रहा, तो उसे डॉक्टर से 1 डेढ़ घंटे के अंदर अंदर ही डॉक्टर से रजू करना चाहिए। अगर वो डॉक्टर से मशवरा नहीं लेगा तो वो सारी ज़िंदगी के लिए नामर्द हो सकता है, क्योंकि वो उसका बहुत बुरा साइड इफ़ेक्ट है उसकी हाई डोज़ की वजह से। दूसरी चीज़, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या टॉलरेंस क्रिएट हो जाना, ये मेडिकल की टर्म है। एक बंदा दवाइयों का इस्तेमाल बार बार करने से उसको मज़ा आने लग जाता है, उसको सुकून मिलने लग जाता है। एक वक्त ऐसा आता है कि वो दवाइयाँ उतनी मिकदार में इस्तेमाल नहीं कर पाता। अगर इस्तेमाल करता है, ठीक है ना, मतलब आधी गोली लेता था, अब आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते आधी गोली से अब उसे मज़ा नहीं आता। जैसे एक नशा करने वाले बंदे का होता है कि उसने आज 1 सिगरेट पिया, 2 दिन, 4 दिन, हफ़्ता, 10 दिन पिया। उस 10 दिन बाद उसको 1 सिगरेट से वो नहीं सुकून मिला, उसने फिर 2 सिगरेट कर लिए। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिस्म में भी सेल रखे हुए हैं, उसे कहते हैं टॉलरेंस, कि सेल एक जगह तक वो बर्दाश्त करते रहते हैं दवाई के, हर चीज़ के, नशे वाली चीज़ के या दवाई के लेवल्स को। जब उस लेवल तक वो सेल टूट फूट जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, अब वो दवाई उतने सेल तक असर नहीं कर पाती। सेल कहते हैं कि हमें और ज़्यादा मिकदार मिलेगी तो हम असर करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इस तरह जो दवाइयों का आदी बंदा होता है ना, वो फिर डोज़ जब बढ़ाता है, जब डोज़ अपनी दवाई की ज़्यादा करता है, तो उसको फिर मतलब ना नफ्स में तनाव आता है, सुकून मिलता है, तो ये भी एक बहुत ख़तरनाक होता है। उसके अलावा कुछ दवाइयों के इंटरेक्शन होते हैं, जैसा कि दिल के मरीज़ हैं, वो कुछ नाइट्रेट्स की दवाइयाँ होती हैं, ठीक है ना? वो इस्तेमाल करते हैं। अब वो क्या होती हैं नाइट्रेट्स की दवाइयाँ, ये दिल के मरीज़, अंजाइना के पेशेंट, ठीक है ना, जिनको दिल का मसला होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है, एक तरफ से आप अंजाइना की गोली खा रहे हैं, दूसरी तरफ से आप मतलब ना सेक्स के लिए तनाव तनाव के अंदर ताकत लाने के लिए, तनाव को खड़ा करने के लिए दवाई ले रहे हैं। अब उधर से बीपी की गोली आती है, उधर से मतलब सेक्स वाली गोली आती है। अब ये जो ताकत दोनों दो गोलियाँ दरमियान में आपस में आके टकराव करती हैं, आपस में आके इनका एक इस तरह से बुरा इंटरेक्शन बनता है, तो उस दौरान में मरीज़ के बीपी का 0 लेवल पे जाने का डर होता है, जो कि जानलेवा होता है। बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। इस तरह के मरीज़ों को बहुत मुश्किल से सोच समझ के फ़ैसला करना चाहिए कि उन्होंने ये गोली कैसे खानी है, डॉक्टर से मशवरा करके खानी है, अपनी ज़िंदगी को पहले देखना है, बाद में गोली को देखना है। ये थे एक मेजर साइड इफ़ेक्ट। अब ऐसे मरीज़ जो ये दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं, या वो मरीज़ जो इन दवाइयाँ वो ऐसे मरीज़ जो दवाइयाँ ये ना खाएँ, या ऐसे मरीज़ इन जो दवाइयाँ खाएँगे तो उनको और ज़्यादा मसले बनेंगे, या ऐसे मरीज़ जिनको ये दवाइयाँ लड़ सकती हैं, जिनके ऊपर गंदा असर कर सकती हैं, जिनकी बॉडी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, उनमें कौन से हो सकते हैं? पहला, वो मरीज़ जिसको ये गोली सूट नहीं करती, जिसको ये गोली एलर्जी कर देती है, वो कभी इस्तेमाल ना करें। दूसरा मरीज़, दिल का मरीज़ जो नाइट्रेट्स की गोली खाता है, उसे भी कोशिश करनी चाहिए कि इन दवाइयों से परहेज़ करनी चाहिए। तीसरा मरीज़ जिसका बीपी ही बिल्कुल लो रहता है या बीपी ही बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उस मरीज़ को परहेज़ करनी चाहिए, ऐसी गोलियाँ नहीं खानी चाहिए। चौथा मरीज़ जो दिल का मरीज़ है, या जिगर का, पुराने जिगर का मरीज़ है, जैसे जिनके लोगों में पानी आ जाता है, जिनके जिगर सिकुड़ जाते हैं, जो इतने मतलब शराब पी पी के जिगर सुखाड़ लेते हैं, उन मरीज़ों को भी इस तरह से नहीं करनी चाहिए, ये गोली नहीं खानी चाहिए। उसके बाद जो मरीज़ जिनका नफ्स का मसला है, नफ्स की कोई बीमारी है, जैसा कि नफ्स के अंदर टेढ़ापन है, तो उन लोगों को भी ये दवाई सोच समझ के इस्तेमाल करनी चाहिए।
دوائی قابل علاج ہے، دوائی آپ علاج کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ 100% تو علاج نہیں۔ 100% علاج آپ کا وہی ہے جو آپ کی وجہ بن رہا ہے، جو جس سے نفس میں مسئلہ آ رہا ہے، جس میں نفس میں تناؤ میں کمی آ رہی ہے۔ جیسا کہ سب سے بڑی وجہ ڈپریشن ہوتی ہے۔ آپ کو ڈپریشن کو کنٹرول کریں گے تو آپ کے نفس میں تناؤ ٹھیک رہے گا۔ ڈپریشن کو کنٹرول نہیں کریں گے تو نفس میں مسئلہ آئے گا، نفس کے تناؤ میں مسئلہ آئے گا۔ تو اس لیے ان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ ایک تھا مطلب نا دوائیوں کے فائدے، جو اثرات جو دوائیاں جسم کے اوپر کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا، نفس کے اندر کیا کیا کام کرتی ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں، یہ سب میں نے ایکسپلین کیا۔ ویڈیو کو تسلی سے ڈیٹیل سے پچھلی کو بھی غور سے سنیے گا، اس کے بعد اس کو بھی ڈیٹیل سے غور سے سنیے گا، تاکہ آپ کو پتہ ہو سکے کہ آپ آنے والے دنوں میں اپنے آپ کو کسی ایک بندے کو بھی اگر غلط طریقے سے استعمال کرنے سے بچا سکیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی ایک وجہ ہے، جو آپ کسی کے لیے اچھی نیت سوچ کر رکھ رہے ہیں۔ اب یہ میری ایک ویڈیو تھی۔ نیکسٹ ویڈیو میں جو انجیکشن یوز ہوتے ہیں ان چیزوں میں، اس کے استعمال کو میں تفصیلی سے بتاؤں گا، تفصیل سے ایکسپلین کروں گا۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔